ہندوستان کے اخبارات میں 26 نومبر 2026 سے پہلے یہ خبر چاہیے ہوگی کہ اسلام دشمن پالیسیز نے مودی نے اسلام دشمن پالیسیز اپنا کر اکھنڈ بھارت کو کھنڈر بھارت میں تقسیم کر دیا. اور کہ تم گولی مارو گے ہم گولی ماریں گے. پاکستان کی پالیسی یہ ہونی چاہیے کہ آزاد کشمیر پہ ایک بھی گولی آئی ہم گولی نئی دہلی پہ ماریں گے, بامبے پہ ماریں گے, گجرات پہ ماریں گے, کرناٹک میں ماریں گے, سلیکون ویلی پہ ماریں گے, مدراس پہ ماریں گے. میں یہ کہتا ہوں کہ دنیا کے کل خزانوں کا 40% پاکستان میں ہے, 15% ایران میں ہے, 12.5% افغانستان میں ہے اور 6.5% ٹرکی میں ہے. یعنی کہ تقریباً 60 سے 65% جو منرلز ہیں ان 4 اسلامی ملکوں میں ہیں. ترکی, افغانستان, پاکستان نمبر 1 دنیا میں نمبر 1 پاکستان ہے. دوستوں, آپ نے ضرور زید حمید عرف لال ٹوپی کو سنا ہوگا. شاید چرسی چاچا کی بھی کوئی جھلک دیکھی ہو. لیکن پاکستان میں ایسے جوکروں کی کمی نہیں ہے جو بکچودی میں دنیا کے کسی بھی مسخرے کو پیچھے چھوڑ سکتے ہیں. اور آج میں آپ کو ملوانے والا ہوں ایک ایسے ہی گنجیڑی ریسرچر سے جو نہ صرف ٹاک شوز میں گیان بانٹتے ہیں بلکہ پاکستان کی سنسد میں سینیٹر بھی رہ چکے ہیں. دوستوں, یہ ویڈیو اس سیریز کا پہلا حصہ ہے. انت تک ضرور دیکھیے گا. اور اگر اس ویڈیو پر 100 لائکس آ گئے تو اس کا پارٹ 2 بھی جلد ہی لے کر آؤں گا. تو چلیے شروع کرتے ہیں اس پاگل پنتی کی کہانی صرف انڈیا انلیشڈ پر. 9 سے کیے جانے والے حملے ہیں جو مجاہدین کی جانب سے کیے, حریت پسندوں کی جانب سے کیے. بھائی آپ قابض ہیں وہاں پہ, اقوام متحدہ کی قراردادوں پہ نہیں جائیں گے تو وہ اپنی آزادی کی جنگ لڑیں گے. یہ جائز ہے, عالم انسانیت میں یہ جائز ہے. اب اس ٹریک ریکارڈ کے اندر کہیں پر بھی کوئی سیاح نہیں ہے. سیاحوں کو مارنا تو مسلمانوں کے اپنے روزگار پہ مارنا ہے نا. ہم فوجی مارے ہیں, ہم نے سیاح نہیں مارے. سویلین کو مارنا ہمارے یہاں حرام ہے. کسی بھی نہتے آدمی کو مارنا اسلام میں حرام ہے. تمہیں یہی نہیں سمجھ. پہلے اسلام تو سمجھ لیتے, اور اگر اسلام کی حقیقتوں کو نہیں سمجھتے تو تم اور اسرائیلی میڈیا تو گواہ ہے کہ حزب اللہ, ایران, انصار اللہ نے اب تک اسرائیل کے اندر کسی ایک سویلین کو نشانہ نہیں بنایا. پاؤ گے یہاں سے, تم پانی روک کے تو دکھاؤ ایک بار, کھول کے چلے. پاکستان کس چیز کا اثر ہے؟ پاکستان کی پالیسی یہ ہونی نہیں چاہیے کہ تم گولی مارو گے ہم گولی ماریں گے. پاکستان کی پالیسی یہ ہونی چاہیے کہ آزاد کشمیر پہ ایک بھی گولی آئی ہم گولی نئی دہلی پہ ماریں گے, بامبے پہ ماریں گے, گجرات میں ماریں گے, کرناٹک میں ماریں گے, سلیکون ویلی پہ ماریں گے, مدراس میں ماریں گے اور تمہارے تمام اقتصادی پروجیکٹ میں ماریں گے. ہاں, جنگ ہے پاکستان کی خواہش سے. میری بات سنیں, انڈیا کا جو میڈیا اس وقت باتیں کر رہا ہے وہ آپ نے کہیں سنو میری بات غور سے. ایک ہم بات کر رہے ہیں, ایک وہ بات کر رہے ہیں. میں نے ایک بیس دی تھی آپ کو کہ کیوں جنگ نہیں ہوگی. 4200 ارب ڈالر کی معیشت ہے انڈیا کی, ہماری 4 ارب ڈالر کی بقول تمہارے بھیک مانگ کے لیے وہ بھی ہم نے. تم کرو صرف ایک میزائل تمہارے 4200 ارب ڈالر کی معیشت کو 24 آور کے اندر 4 ارب ڈالر پہ ہمارے برابر لا کے کھڑا کر دے گا. اس سے بڑی ہماری کامیابی کیا ہوگی کہ بھیک منگوں نے عرب پکھیوں کو کنگال کر کے اور دریا جمنا کے اندر برد کر دیا. تمہیں فارغ کر دیں گے. تمہیں ایک میزائل تمہاری معیشت کو 4200 ارب ڈالر سے 4 ارب ڈالر پہ لے کے آئے گا. بسم اللہ کرو نا, بکواس نہ کرو, کر کے دکھاؤ نا. ہمت ہے تو کرو, پھر یہ کر کے دکھاؤ. اور نہیں تو 26 نومبر 2026 یاد رکھنا, فیصل رضا عابدی اکیلا کافی ہے. ٹکڑے ٹکڑے کر کے مارے گا, کشمیر خود چل کے آئے گا. یہ میں بتا چکا ہوں. میں تو بنیادی سوالات آپ سے کرنا چاہتی ہوں. یہ اکھنڈ بھارت جو ہے, یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اکھنڈ بھارت کا فال ہونے والا ہے, فال آف اکھنڈ بھارت. یہ لوگ سننے پہ بھی مذاق کا خیز لگ رہا ہے, لیکن انڈیا یہ کہتا ہے کہ اکھنڈ بھارت تو ہو کے رہے گا. میں ایل کے اڈوانی تک کی اگر آپ کو بات بتاؤں تو وہاں پر بھی وہ بڑے پریسائزلی کہہ رہے تھے کہ 2026-27 کے قریب قریب ہم یہ کام کرنے والے ہیں. آج سے ریسرچ کا آغاز کر. بتائیے. ہونے والا ہے وہ چھوڑیں, ہم گرائیں گے 26 نومبر 2026 کو, یہ کنفرم ہے. اکھنڈ بھارت انتہا پسند ہندوؤں کا ہند, خلیج بنگال بحیرہ عرب کے اندر جتنے بھی ممالک ہیں اس کے اندر پاکستان, افغانستان, انڈیا, نیپال, بھوٹان, تبت, میانمار, سری لنکا اور بنگلہ دیش, ان پہ قبضہ کر کے اکھنڈ بھارت بنانا, اکھنڈ بھارت کی تعمیر کو یقینی بنانا. مسئلہ کیا ہے اس میں؟ مسئلہ ہے پاکستان. پاکستان میں مسئلہ کیا ہے اس میں؟ سیاستدان بکا ہوا, پارلیمنٹ بکی ہوئی, بیوروکریسی بکی ہوئی, ہر آدمی پیسے پہ بکنے کے لیے تیار. لیکن وہ کون سی ایسی شیلڈ ہے جو یہ اکھنڈ بھارت نہیں بننے دے رہی؟ اس شیلڈ کا نام ہے انٹر سروسز انٹیلیجنس, ISI پاکستان. جنگ کا آغاز ہو گیا, یہ جنگ کا آغاز ہو گیا اور یہ طے ہوا اس کے اندر انڈیا کے فوجی رو شامل ہیں قدم بقدم ان کے ساتھ. مسلمانوں کو تم نے قتل عام کیا کھلا. اچھا, اس سے پھر ایک خواہش کا اظہار کیا کہ آپ کے چونکہ تمام لوگ گلف کے اندر موجود ہیں, ہمیں آپ سے ایک ضروری کام لینا ہے. اس نے بولا کیا؟ اس نے بولا ہمیں قاسم سلمانی کی انفارمیشن چاہیے, ہمیں اسماعیل ہانیہ کی انفارمیشن چاہیے. بغداد میں موجود عراقی سفارت خانے نے عین الاسد کو قاسم سلمانی کی موومنٹ سے آگاہ کیا. قاسم سلمانی پہ حملہ کیا گیا اور اس کو شہید کر دیا گیا بشمول حشد الشعبی کے کمانڈر ان چیف کے ساتھ.
اس میں مکمل طور پہ انڈیا تھا. اسماعیل ہانیہ کے اوپر جو انہوں نے کمن لگایا وہ پکڑا گیا. حال ہی میں آپ نے سنا ہوگا کہ قطر کے اندر 8 فوجی انڈیا کے ریٹائر فوجی گرفتار ہوئے جو راہ سے تعلق رکھتے تھے اور ان کو پھر سزا دی گئی. تم نے مسلمانوں کا کھلا قتل عام کیا, تم نے کشمیریوں کا کھلے عام قتل عام کیا, تم نے ٹی ٹی پی کی مدد سے پاکستان کے اندر کھلے عام قتل عام کیا. نریندر مودی, تم نے غزہ کے اندر اس جنگ شروع کرانے میں اہم ترین کردار ادا کیا. آج تمہارے فوجی اور تمہارا میڈیا فرنٹ لائن پہ غزہ میں اسرائیلی فوجیوں کے ساتھ موجود ہے جو لمحہ و لمحہ پروپیگنڈا کر رہا ہے. تو پھر یہ یاد رکھنا, دنیا میں یہ جو فیصلہ ہوا ہے کہ کوئی طاقت نہیں لڑے گی, جو تمہاری سوچ تھی کہ یہاں پہ فریگیٹ کھڑے ہیں, یہاں پہ بیری بیڑے کھڑے ہیں, وہ سب بیکار ہوئے. اب یہ جنگ زمین تو زمین ہے اور جنگ کے اندر فتح انشاءاللہ تعالی مسجد اقصیٰ کی تعمیر کی ہوگی اور آزادی کی ہوگی. اب میں تمہیں بتاؤں کہ اس جنگ کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ دنیا میں 2 فیصلے ہونے جا رہے ہیں. 2 پاسپورٹوں پہ سے تحریریں غائب ہوں گی, ایک پہ آئے گی ایک پہ غائب ہوگی. جو پاکستانی یقین رکھتے تھے کہ یہاں اسرائیل کے اوپر جو امبارگو لگایا اس کو ہٹایا جائے, ان کی دعا پوری ہونے جا رہی ہے, کیونکہ جب اسرائیلی مٹ جائے گا تو یہ تحریر بھی مٹ جائے گی کہ ماں سوائے اسرائیل کے تمام دنیا کے لیے کارآمد. لیکن ایک تحریر کا آغاز ہوگا, وہ ہوگا فلسطین کا پاسپورٹ, اس پر لکھا ہوگا ماں سوائے انڈیا کے تمام دنیا کے لیے کارآمد. تو نریندر مودی وہ دن دیکھنے کی تیاری کرو جس پروجیکٹ کے لیے تم نے یہ خون بہایا. انشاءاللہ تعالی فتح کے ساتھ ہی فلسطین کی ارض مقدس جو خدا کی سرزمین بنے گی اس پہ مشرک ناقابل قبول ہوگا. فلسطینی ماؤں کا شہداء کا یہ فیصلہ ہے کہ انڈیا ناقابل قبول ہے. یہ ناقابل قبول ہوتے کے ساتھ ہی حیفا ختم, حیفا ختم, تمہارا پورا پروجیکٹ ختم, حیفا ختم. اس کے بعد جو $100 ارب سے تم نے احمد آباد پورٹ بنائی ہے, وہ احمد آباد پورٹ صرف مچھلیاں اور جھینگے پکڑنے کے لائق رہ جائے گی. اور انشاءاللہ تعالی تاریخ کا مورخ لکھے گا, ہندوستان کے اخبارات میں 26 نومبر 2026 سے پہلے یہ خبر چاہیے ہوگی کہ اسلام دشمن پالیسیز نے مودی نے اسلام دشمن پالیسیز اپنا کر اکھنڈ بھارت کو کھنڈر بھارت میں تقسیم کر دیا. اور کاش نریندر مودی وزیر اعظم بننے کے بجائے ریل گاڑیوں کے اندر چائے ہی بیچتا. یہ ہو کے رہے گا انشاءاللہ تعالی. وہیں سے تمہاری اقتصادی بربادی کا آغاز ہوگا. اگلے سال 1 جنوری سے تم اپنی اقتصادی معاشیات کے اوپر نظر رکھو, اپنے سٹاک پہ نظر رکھو. یہ ہمارا تم سے وعدہ رہا, کوئی مسلمان نہ تم سے کاروبار کرے گا نہ تجارت کرے گا, حرام قرار دی جائے گی. کیونکہ اسرائیل جتنا ملوث ہے اس مسلمانوں کے قتل عام میں, تم برابر کے شریک ہو. اور انشاءاللہ تعالی ان معصوم ان مظلوم خون کے صدقے میں یہ تحفہ تمہیں عالم اسلام اللہ تعالی ادا کرے گا کہ تم فارغ ہو جاؤ گے. اور یہ ہو کے رہے گا, یہ ہو کے رہے گا, اس میں کسی کا کوئی کمال نہیں. یہ سزا تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی جا رہی ہے. میں ان انسانیت پسند ہندوؤں سے جنہوں نے فلسطین کے حق میں مظاہرہ کیا کہتا ہوں کہ ہم آپ کے خلاف نہیں ہیں, لیکن اس جانور کو سبق سکھانا آپ کا کام ہے. اس جانور نے آپ تمام کے اوپر عالم اسلام کے اس مسلمانوں کو اور اسلام دشمنی کا جو طاغوت مسلط کیا ہے, اس کو اب مٹانا اب آپ کی ذمہ داری ہے بصورت دیگر. یہ 2016 میں نے ایک ٹی وی پروگرام میں آ کے دعویٰ کیا, 2016 میں جب ہم نے اس کے فٹ پرنٹ تیار کر لیے, ریسرچ ابھی کمپلیٹ نہیں ہے ابھی, تو اس وقت میں نے آپ کو 2021 کے پروگرام میں کہا تھا کہ ہم نے 60% ریسرچ کمپلیٹ کی ہے, اب ہم 70% پہ ہیں. تو اس وقت میں نے کہا تھا کہ دنیا کے کل خزانوں کا 30% پاکستان میں موجود ہے, یہ آپ نے کہا منرلز کی صورت میں. لیکن اب میں یہ کہتا ہوں کہ دنیا کے کل خزانوں کا 40% پاکستان میں ہے, 15% ایران میں ہے, 12.5% افغانستان میں ہے اور 6.5% ٹرکی میں ہے. یعنی کہ تقریباً 60 سے 65% جو منرلز ہیں وہ ان 4 اسلامی ملکوں میں ہیں. ترکی, افغانستان, پاکستان نمبر 1 دنیا میں, نمبر 1 پاکستان ہے, اس کے بعد ایران ہے, اس کے بعد افغانستان ہے, اس کے بعد ٹرکی ہے. یعنی اللہ نے نعمتوں کی کثیر کثرت پاکستان کے حوالے کی. یہ اور بات ہے کہ ہمارے نکھٹو حکمراں جو ہے پھجے کے پائے اور خانپور کے کھوئے کے اندر ہی قوم کو لے کے ڈوبے رہے, فقیر بھیگ منگا بناتے رہے. حالانکہ یہ اگر حقیقت میں اس طرف چلے جاتے اس وقت تو آج پاکستان کی صورتحال دوسری ہوتی. دنیا نے جتنی جدیدیت پہ اب جانا ہے کہ چاند تک ٹرانسپورٹیشن کرنی ہے, تفریح گاہیں بنانی ہے, مریخ پہ بنانی ہے, تو اس کے لیے منرل چاہیے, اس کے لیے لیتھیم چاہیے, اس کے لیے اینٹی منی چاہیے, اس کے لیے مائکا چاہیے, اس کے لیے کرومائٹ چاہیے. تو پاکستان میں ہی ہے نا. تو پوری دنیا جو آج ہم پہ پابندی لگا رہی ہے, میں نے آپ کو 26 نومبر 2026 کہا نا کہ پاکستان پہ ایک تو قرضہ نہیں ہوگا, دوسرا عالمی معیشت میں 10ویں نمبر پہ ہوگا. تو دیکھیں نا, اب یہ آپ کو میں تھوڑا سا سمجھاؤں کہ یہ ایکچول ہے کیا. کیا لیا ہے آپ, بتاتا ہوں. یہ ہے پہاڑی پتھر جو حاصل کیا, یہ تھا افغانستان کے, اس کو کہتے ہیں سافٹ سٹون. اس میں ہے وائٹنس کا تناسب. اچھا ایک منٹ, اچھا یہ ہے
پاکستان میں پاڑا چنار میں موجود پتھر سوپ سٹون، یہ اس میں اس میں وائٹنس کا تناسب 60% اور اس کے اندر 90%. کس میں؟ اس میں 60% افغانستان دوسرے نمبر پہ، پہلے نمبر پہ پاکستان ہے. یہ سوپ سٹون جو یہ والا ہے، یہ سوپ سٹون پاکستان کا ہے، اور یہ ہے اس کی SGS ٹیسٹ رپورٹ، صحیح ہے، جو ہم نے اس وقت کرائی. اب اس کے اندر 1,65,000 روپے ٹن یہ پہاڑ ہے، بس پتھر ہی 1,65,000 روپے ٹن ہے یار. ابھی ریفائن کرنا الگ بات ہے، اور جسے کہتے ہیں رو، ٹھیک ہے. اب یہ ہے، یہ جو ہم نے ٹیسٹ کرایا، سب سے پہلے اس پتھر کو جا کے بلینڈ کیا جاتا ہے. بلینڈ کرنے کے بعد میری محترم بہن یہ اس طرح صفوف کی صورت میں سامنے آ جاتا ہے. یہ ہے یہ منرل ہی یہی کہلاتا ہے نا. یہ پہاڑ توڑ کے اندر سے منرل نہیں نکلتے، پورا پہاڑ ہی منرل ہے. اب اس کے اندر اجزات کو الگ کیا جاتا ہے، یہ 90% سوپ سٹون، ٹھیک ہے. اچھا، دوسرا گلگت بلتستان سے دوسرا بڑا جو خزانہ اس میں پاڑا چنار میں موجود ہے وہ ہے لیتھیم. یہ بھی پتھر ہی ہے. اب جب اس کو لیتھیم ہے، یہ کہاں سے؟ پاڑا چنار میں، یہ پاڑا چنار کا ہے. اور یہ جو لیتھیم ہے یہ ہے گلگت بلتستان کا، ٹھیک ہے. یہ ہے گلگت بلتستان کا. اب یہ بھی منرل ہے، ادھر دیکھیں میری بات غور سے، میں آپ کو دکھاؤں. یہ بھی لیتھیم ہے؟ ایک منٹ ویسے آپ دی. ہاں نا، یہ ایک پاڑا چنار کا ہے، ایک گلگت بلتستان کا ہے. یہ گلگت کا ہے، سوری، یہ ہے اوکے، یہ گلگت بلتستان کا ہے. ہاں، اس کے اوپر سونا لکھا مکھی ہے. اب یہ بھی ادھر دیکھیں غور سے، یہ پورا پہاڑ توڑا جاتا ہے، اس کے بعد میلٹ کر کے یہ نکل آیا منرل. اب اس کے اندر آئرن بھی ہے. اس میں جو سب سے بڑی پرسنٹیج ہے پاکستان میں وہ ہے 6.15، وہ 6.25 جو ہے وہ گلگت بلتستان میں، اور وہ جو ہے گلگت کا، جی ہاں، اور وہ جو پاڑا چنار کا ہے وہ جو ابھی تک دنیا کی نظر میں نہیں، لیکن ہم نے تسخیر کیا، اس کے اندر 6.60%. 1% $550 کا ہوتا ہے. موجودہ بھی ریٹ گری ہے تو $500. اٹس مین کہ جو پوری پہاڑی سے آیا وہ ٹنوں کے حساب سے مال ہے، یعنی پتھر ہے، وہ 9 لاکھ روپے ٹن ہے. اور 9 لاکھ، یعنی میں پہاڑ توڑوں ٹرک پہ بھروں اور دنیا کو بیچ دوں تو 9 لاکھ روپے کا میرا پتھر ہے. کیا تیل اور کیا گیس. اچھا سنیں، اس کے بعد آپ آئیں گی، یہ اس کی SGS رپورٹ ہے، اور اس کے بعد آپ آ جائیں یہ سب اس پہ پوری میرے پاس ٹائم نہیں ہے. اب اس کے اندر جو ہے نا آئرن اس میں مختلف ہے نا، 27.26% ہے، لیکن آئرن آکسائڈ 1.40، کیلشیم 31.87، یہ ہے فاسفورٹ. یہ اس کی ٹیسٹ رپورٹ ہے. اب پاکستان کے اندر تیسرا بڑا خزانہ جو ہے لیتھیم، اس کے بعد وہ آئے گا جناب اینٹی منی. یہ ہے اینٹی منی. یہ کیا ہے؟ یہ ایک دھات ہے، اینٹی منی کہتے ہیں اس کو. اوکے، اینٹی منی. اچھا، یہ مختلف میٹیریل بنانے جو یہ ڈھونڈتے پھر رہے نا، میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں یہ کیا ڈھونڈ. اسی پہاڑ میں سب کچھ ہے. بہرحال اس کی جو مالیت ہے وہ 2200 روپے کے جی ہے. 2200 روپے کے جی؟ یس دیٹس آل. 2200 روپے کے جی، 22 لاکھ روپے ٹن. یہ ایک ٹن یہ پتھر. کیا اب جب یہ ریفائن ہو کے آئے گا میری بہن، دوبارہ نام بتائیے گا اس کا. اینٹی منی. جب یہ ریفائن ہو کے آئے گا تو اس میں آئے گا 38,50,000 روپے ٹن. یہ لیں جی، یہ اس کی ٹیسٹ رپورٹ جو 2016 میں ہم نے وہاں سے کرائی. اچھا، یہ ہے ایک تو یہ ہے نا، اب یہ تو یہ مختلف پاکستان سے رپورٹیں تھی، لیکن ہم نے اس کو ری چیک کرنے کے لیے تمام معدنیات کے نمونے جرمنی، UK، فرانس اور چائنا بھیجے. وہاں سے یہی نمونے یہ رہی ان تمام اس کی ٹیسٹ رپورٹس. اوکے. اچھا، اب میری بات غور سے سنیں. ٹھیک ہے، پرسنٹیج کا تناسب 1.5 سے لے کے 4.35% ڈیفیسٹ ضرور آیا، لیکن یہ قابل قبول ہے. ٹھیک ہے، وہ جاتا ہے نا. اب میری بات سنیں، اسی میں سب کچھ ہے نا. اب اس میں کیا ہوتا ہے، جب اس کو پروسیسنگ کی جاتی ہے تو اس میں مختلف منرل اٹھا لیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، آئرن الگ ہو گیا، اسٹیل الگ ہو گیا، سلفیٹ الگ ہو گیا، پلیٹینیم الگ ہو گیا، اور اس کے بلاک بنتے ہیں. صحیح ہے. جو آئرن نکلتا ہے اس کی شیٹس بنتی ہیں. یہ کوئی پہاڑ سے نکل کے نہیں آتی، یہ ذرے ہیں، ان میں سے اسی میں سے سب الگ ہوتا ہے. تو پاکستان کا جو ہم نے لیتھیم کا خزانہ نکالا اب تک کی کیلکولیشن کے مطابق، جو 40 سے 50 کلومیٹر کی ریڈیس میں نیلت سے لے کے نگر تک گلگت کے اندر جو ریڈیس آیا جناب، اس کے اندر آپ کے پاس خزانہ ہے 30,000 ٹریلین میٹرک ٹن. اس کی کاسٹ پہ اگر آپ آؤ تو $1,25,000 ٹریلین.
जब सारे खजाने मिला लो तो 2 लाख अब तक की रिपोर्ट के मुताबिक, क्योंकि पहाड़ है ना, 10 किलोमीटर लंबा पहाड़ है, 1500 फीट ऊंचा पहाड़ है, उसको तराजू में तोल सकते हो आप। हमने रेडियस लिया 2 टन के एक चौकोर पत्थर से और एक एस्टिमेट लगाया, ये कम से कम तरीन है। 2 लाख ट्रिलियन डॉलर का, 2 लाख ट्रिलियन डॉलर के एसेट्स 3 हमने अभी तक कैलकुलेट किए, जिसमें सॉल्टस्टोन, जिसमें लिथियम और जिसमें एंटी मनी है। अब इसके अंदर ये आयरन और अलग है, ये कॉपर और अलग है, अभी ये कैलकुलेशन में चल रहा है। ये भी धाते हैं, धाते हैं। माइका हमारे पास निकला, जिससे पूरी माइका, ये तो क्रोम है ना। माइका के अंदर जनाब ये है कि माइका जो आपकी प्रोडक्ट है, ये बुलेट प्रूफ जैकेट और आर्मर्ड व्हीकल बनाने में काम आती है। एक आतिशफशा फटता है बल्तिस्तान में, 5 दिन के सफर पे हम अंदर जाते हैं हमारे लोग, और उसको जब निकालते हैं तो हमें जान के हैरान होती है कि माइका की जो शीट्स हैं वो 3-3, 4-4 किलोमीटर लंबी और 2 किलोमीटर चौड़ी हैं। हम तो डायनामाइट से ब्लास्ट करते हैं, इसलिए टुकड़े हो जाती है। अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी और हम इसको निकालें, और तय जो है 5-5 फीट के हिसाब से मिलियंस के अंदर तय है, 1000-1000 फीट के पहाड़ है, उसमें मिलियंस में तय है। अगर ये सारी चीजें कैलकुलेट कर लें आप, तो आप अल्लाह का शुक्र भी अदा ना करें और राय रास्त पे भी नहीं आए, खुदा का शुक्र अदा करें कि इनको मसला क्या है।